ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ اس ملک میں بڑے اہم مسئلے جو ہیں وہ آف کورس ایک سیاسی عدم استحکام ہے اور وہ بڑے دنوں سے ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ معاشی عدم استحکام کا ہے، اور ساتھ ساتھ اب ہمیں پشاور حملے کے بعد سیکیورٹی پر بھی خدشات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت بڑا فگر ہے پشاور حملے میں 100 لوگوں کی جو شہادت ہے، 200 سے زائد لوگ جو زخمی ہیں۔ یہ قطعاً کو ماضی کا حصہ نہیں بنے گا، اور یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے معصوم 150 بچوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا اور پھر ہم نے اکٹھے ہو کے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور یقین مانیے کہ ہم ان 150 معصوم شہید پھولوں کے آگے شرمندہ ہیں، کیونکہ وہ نیشنل ایکشن پلان بنا، اس پر ہم نے کھل کے سیاست کی، ہم ٹی وی اینکرز نے کھل کے اس پر ڈرامے بازی کرتے ہوئے ریٹنگ بھی لی، لیکن اس کو امپلیمنٹ ہم نہیں کرا سکے، اور شاید ان 100 شہداء کے ساتھ بھی ہم یہی کچھ کریں گے، کیونکہ یہ روایت بن چکی ہے ہماری۔ لیکن یہ بڑا افسوسناک لمحہ ہے اس وقت، جہاں حکومت کو بڑے چیلنجز ہیں، وہیں حکومت کا جو فوکس ہے وہ اپنے سیاسی انتقام کی جانب ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرفتاری پہ گرفتاری ہوتی ہے، پہلے شہباز گل گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر اعظم سواتی گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر فواد چودھری گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، عمران ریاض صاحب کو کبھی ان کے گھر کے باہر ناکہ بندی شروع کر دی جاتی ہے، کبھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، کبھی عمران ریاض کو پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی چھوڑ لیا جاتا ہے، آج پھر پکڑ لیا انہیں۔ تو جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ بھائی جو اصل ایشوز ہیں ان پر فوکس نہیں ہے، باقی سارے معاملات پہ اپنے کیسز ختم کراؤ۔ ہر روز آپ ایک خبر ضرور سنتے ہیں یا پڑھتے ہوں اخباروں میں، وہ یہ ہے کہ اس پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ ایک سیٹ اپ ہے، ان کے سیاسی لوگوں کا اور ان سے وابستہ بیوروکریٹس کے روز کیس معاف بھی ہو رہے ہیں اور وہ بری بھی ہو رہے ہیں۔ تو یا تو اب غلط ہو رہا ہے تو یا پہلے غلط ہو رہا تھا، اور جو اب گرفتاریوں کے صورت میں موجودہ حکومت کر رہی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک سیاسی انتقام ہے، اور یہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ تو ہم جہاں کس طرف رہے ہیں ذرا اس پہ ہم بات کریں گے۔ پشاور کا جو حملہ آور تھا اس کے بارے میں کچھ لیڈ ملی ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار وقار ستی صاحب نے۔ ستی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار طارق متین صاحب ہیں، طارق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو وقار ستی صاحب آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہوں گا کہ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی گرفتاری ہوتی ہے اور آپ کا جب ٹویٹر کھولا جاتا ہے تو آپ نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا فوٹو اٹھاتے ہیں اور وہ پیسٹ کر دیتے ہیں جیسے آپ انجوائے کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کو۔ سر بہت شکریہ عدنان صاحب، اور معذرت کے ساتھ کیوں انجوائے کر رہے ہیں؟ کیا اس ملک کے ساتھ جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں افراتفری اور مارا ماری کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کا ساتھ دیا جائے، یا جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے، جو ریاست کی پالیسی ہے اور حکومت کی پالیسی ہے، کیا وہ دیا جائے؟ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں اور جن لوگوں کا آپ ہمدرد بننے کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ لوگ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اسٹیٹ اور حکومت کے بارے میں گمراہ کر رہے ہیں دانستہ طور پہ، اور سیاسی انتشار اور سیاسی افراتفری پیدا کر کے اس ملک کو پتہ نہیں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بیرونی ایجنڈے کو سرو کر رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اسٹیٹ کہہ رہی ہے، یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ فیصلہ کریں نا، جو حکومت بچا رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں، یا جو حکومت جو وہ ریاست بچا رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، یا جو لوگ جا کے انتشار پیدا کریں ان کا ساتھ دیں؟ شیخ رشید صاحب نے کیا انتشار پیدا کیا؟ شیخ رشید صاحب نے ایک انتہائی بڑا بھیانک قسم کا الزام لگایا کہ آصف علی زرداری نے کسی کالعدم تنظیم کو، عمران خان کو خدا نخواستہ قتل کرنے کے لیے وہ پیسے دیے ہیں، اور میرے پاس انہوں نے کہا کہ میرے پاس اپنی تصحیح کیجئے، شیخ رشید نے یہ نہیں کہا۔ شیخ رشید نے ایک دن پہلے کہا، آپ نکال کے دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہی تو بات ہے، ریکارڈ پہ دیکھیں آپ میرے ساتھ۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نے انہیں بلایا، عمران خان نے انہیں بتایا تھا، پڑھو عمران خان نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان؟ یہی تو خوش فہمی ہے نا۔ آپ دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان؟ انصاف تو سب کے لیے ہونا چاہیے اور قانون بھی سب کے لیے ہونا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شیخ رشید جس الزام میں گرفتار ہوا ہے اور اس کے بعد بابنگ دوہل ایک اور شخص ایسی بات کر رہا ہے تو بالکل اس کے ساتھ بھی وہی کام ہونا چاہیے، اور میری اطلاعات کے مطابق کام ہوگا، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے وہ بھی۔ اچھا، عمران خان صاحب کی گرفتاری والا تو کیا ان کو معاف کر دیں گے؟ طارق متین صاحب، آپ کی ہنسی جو ہے نا سر، وہ بڑی آپ کی ہنسی نے مجھے لاجواب کر دیا، مجھے لا سوال کر دیا سر۔ اوور ٹو یو۔ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری اور میرے دوست وقار ستی صاحب کے جذبات سر، ویسے بڑا غلط ہے۔ دیکھیں طارق بھائی، میں رانا ثناء اللہ گرفتار ہوئے، میں نے اس پہ بھی تنقید کی تھی، اس پہ بھی میں نے کہا تھا ایسا، میں نے فیس ٹو فیس جا کے شہریار افریدی کو کھانے پہ کہا تھا یار بھائی یہ غلط ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔
سر آج اگر شیخ رشید کے ساتھ ہو رہا ہے, فواد چودھری کے ساتھ ہو رہا ہے, مطلب طارق بھائی پہلے ہوتا تھا توہین عدالت, توہین فوج, اب توہین الیکشن کمیشن بھی ہے اور توہین آصف زرداری بھی ہے. سر آپ پہ اس وقت توہین عمران خان نہیں لگی نا, اور وہ توہین خاتون اول نہیں لگی, مجھ پہ لگی ہے, مجھے پتا ہے. میں نے توہین وہ مذہبی بھگتی ہے. اس وقت آپ لوگوں کی آزادی اظہار اور آزادی صحافت مجھے کم از کم نظر نہیں آئی. جب تک میں وہاں سے نکل نہیں جاتا مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگ میرے ساتھ تھے اور اس کے بعد وہ کیا. توہین مذہب اور توہین آصف زرداری دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. نہیں تو میں بھگتا ہے نا. شیخ رشید توہین آصف زرداری میں ہے. وقار ستی صاحب, شیخ رشید توہین آصف زرداری میں ہے, توہین مذہب میں نہیں ہے. سر آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا آپ کے دوستوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2-3 دنوں میں جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. آپ لوگ تو وہاں پہ ہنی مون پیریڈ اس کے لیے جاتے ہیں اور اپنا سیاسی طارق متین صاحب کا ٹرن تھا. طارق صاحب چلیے وقار صاحب if he's done تو پھر میں بات کروں. جی وقار صاحب از ڈن. سر صحیح. دیکھیں شیخ رشید صاحب پہ جو توہین آصف علی زرداری ہے, یہ پتہ نہیں اب کون سی توہین ہے, لیکن کیا پرچہ کیا ہوا ہے شیخ صاحب؟ ایک بوتل ملی ہے اور شاید انہوں نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بوتل کا استعمال بھی کر لیا. یہ پرچہ ہوا ہے شیخ رشید صاحب. بغاوت. سر بغاوت. جو آصف علی زرداری والا معاملہ ہے وہ معاملہ تو 6 فروری کو عدالت میں آئے گا. ابھی تو ایک بوتل ملنے کا پرچہ ہے. اور ہم نے کیا سنا تھا؟ ہم نے یہ سنا تھا کہ پہلے بتایا کہ جی موٹر وے سے گرفتار کیا گیا, سڑک سے گرفتار کیا گیا. اب آج اسلام آباد پولیس ہمیں کیا بتا رہی ہے, یہ جو بہت باخبر رپورٹر ہے نا, جنہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگلا کام کیا ہوگا اور اس سے اگلا کام کیا ہوگا, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام آباد پولیس نے آج یہ بتایا کہ شیخ رشید کے گھر کے دروازے نہیں توڑے. جنہوں نے سڑک سے اٹھایا ہے وہ ٹویٹر پہ آگے اعلان کر رہے ہیں. باخبر رپورٹرز کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے شیخ رشید کے گھر کے دروازے نہ توڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اتنا بڑا مذاق بنایا ہوا ہے. عوامی شعور کی ایسے توہین کی جا رہی ہے کہ شیخ رشید جو ہے وہ پھیلا رہا ہے اس وقت ایک بدامنی. شیخ رشید ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے, مطلب عمران ریاض خان بھی ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے, شیخ رشید بھی ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے. یہاں تو ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری نے جو کچھ کہہ دیا تو ادارے کی وہ توہین ہوئی ہے جو کسی صوبائی حکومت کی یا وفاقی حکومت کی ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ توہین ہوئی ہے. یہ والے پرچے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. پرچوں کو بھی مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اس طرح کا مذاق بناتے رہے لوگ. ہمارے یہاں بناتے ہیں ایسی ویڈیوز جن میں وہ کسی پہ مذہب کا الزام ڈال دیتے اور مذہب کی توہین کا الزام. معذرت کے ساتھ میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی, اس پہ آپ کھل کے بات کریں. سنیں, آپ اور میں کولیگ رہے ہیں, میرے لیے آپ قابل احترام ہے, لیکن اب جو یہ والی جو آپ نے بات کی, آپ نے مجھے ٹارگٹ کیا ہے, آپ بات کریں اور چیلنج کریں. میں ثابت کروں گا اگر میں گناہ گار ہوں, آپ چوک میں مجھے لٹکا دیجیے گا. لیکن سر اگر اتنی سے بھی گنجائش ہوئی کہ جو کام الزام میرے پہ اور بہتان ہو اور عدالت سے وہ ثابت ہوا ہو, تو پھر آپ بتا دیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. میں معذرت کے میں نے آپ کی بات کر دی کیونکہ آپ کا اشارہ میری طرف تھا. اس سے پہلے بھی آپ نے دونوں کا آپ کے اپنے نظریات ہیں سر, آپ کر سکتے ہیں, آپ کو آزادی ہے, لیکن آپ اگر میرے پہ آپ وہ کریں گے تو آپ اور میں کولیگ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے شاید زیادہ یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم آپس میں لڑنے کے لیے یہاں نہیں آئے. آپ کا ایک موقف ہے, میں نے کبھی کچھ نہیں کہا, میں نہیں بولا, لیکن آپ نے میرے پہ کیا, آپ نے میرے پہ اٹیک کیا, آپ نے میرے پہ اٹیک کیا. ان کو رسپانس تو کرنا. میں نے کون سا الزام لگایا ہے؟ آپ نے یہ جو ویڈیو والی بات کی ہے نا, یہ میرے پہ توہین مذہب تھا, اور جو آپ کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بہتان لگایا تھا, جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے جا کے کوائش ہوا ہے. اس وقت کی حکومت نے اس کو واپس لیا اور مانا ہے کہ یہ غلطی تھی, یہ نہیں بنتا تھا. اس کے بعد اطمینان سے میں بات کروں گا. کر لیں پہلے بات مکمل کریں. نہیں آپ کریں بات, آپ کریں, آپ کو باتیں ہی تو آتی ہیں, آپ کریں, آپ جو مرضی کریں, لیکن اگر آپ میرے پہ ڈائریکٹ ہوں گے تو میں بھی ڈائریکٹ ہوں گا. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ سیاستدان کرتے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جی طارق صاحب آپ پلیز بول لیں, کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو تسلی رکھیں, حوصلہ رکھیں, اطمینان سے بیٹھیں. آپ پہ میں نے کوئی آپ کا الزام نہیں دیا. آپ نے لگایا, آپ نے کہا کہ یہ مذہب بناتے ہیں, کہ مذہبی ویڈیوز بنا کے الزام لگاتے ہیں, وہ تو میں ہی ہوں جس نے بنائی ہے نا, اور میں ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, وہ الزام میرے پہ لگا ہے. پھر وہی میں آپ کو وقار صاحب, میں نے آپ کو مخاطب نہیں کیا. چلتی بس میں سوار نہ ہو, اطمینان رکھیں, حوصلہ رکھیں. پانی دیجیے عدنان صاحب, وقار صاحب کو پانی دیجیے وقار صاحب, اور تھوڑا سا تحمل سے بات سنیے. آپ کا نام نہیں لیا انہوں نے, نام نہیں لیا انہوں نے سر. اور کوئی ہے کون بھائی, نام نہیں لیا تو یہ میرے ساتھ تو وہ کام نہ کرے نا, نام نہیں. اور دوسرے دیکھیں ایک چیز, عدالت نے اس کو ختم کیا ہے, اس کے باوجود اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. آپ انصاف کر لیں, آپ کر لیں. متین صاحب وہ آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں, آرگومنٹ بلڈ نہیں کر رہے سر. میں جانتا ہوں جو محاذ آ رہا ہے یہ کر رہے ہیں, آج سے نہیں کر رہے ہیں. گفتگو کا آپ گفتگو خراب کرنا چاہتے ہیں, آپ کیجیے, آپ کی چوائس ہے. نہیں میری چوائس نہیں ہے سر, میں مہذب آدمی ہوں, معذرت کے ساتھ, میری یہ تربیت ہی نہیں ہے.
نہیں یہ بالکل میری تربیت نہیں ہے ایسی. بولیے گا, تہذیب کا مظاہرہ کیجیے, بیچ میں مت بولیے. میں اچھا طارق متین صاحب آپ کا ٹرن تھا, میں آپ کو اگلی ٹرن میں زیادہ ٹائم دے دوں گا. میں بریگیڈ صاحب کی طرف جاتا تھا کہ اس کو ہم اس معاملے کو سر بریگیڈ صاحب سر اوور ٹو یو. ویسے یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ کبھی ہم ویڈیوز بنا دیتے ہیں, کبھی 15 کلو ہیروئن ڈال دیتے ہیں, کبھی شراب کی بوتل ڈال دیتے ہیں. مطلب ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے سر؟ دیکھیں بات یہ عدنان کہ جب آپ کے پاس آپ نے ڈیلیور نہ کیا ہو, جو آپ نے گورننس آپ کی اچھی نہ ہو, آپ نے آ کے اپنے عوام کے لیے کوئی کام نہ کیا ہو, بلکہ آپ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, آپ اپنے سیلف انٹرسٹ کو بتانے کے لیے, آپ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے, آپ نیب کو انفیکٹو کرنے کے لیے اگر آئیں گے اور پھر عوام کے پاس آپ کیا کریں گے, پھر آپ پولیٹیکل ہراسمنٹ شروع کر دیتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ چاہے پی ٹی اے کی یا نئی گورنمنٹ کی, اس پہ گورنمنٹ کی, تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا بات کرنے کے لیے جس سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا, عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا, عوام کو ڈیلیور کرنا, انفلیشن کنٹرول کرنا اور ان کے مسائل حل کرنا. کیا اس حکومت نے کوئی ایک بھی اس میں سٹیپ کیا ہے؟ تو میں آئی سے جسٹیفائی. پھر اس کے بعد اب آپ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, اس سے تو پولیٹیکل ٹیمپریچر اور خراب ہوگا, ہراسمنٹ ہوگی. میرے خیال میں مقصد یہ ہے کہ ہراسمنٹ کریں, ادھر دہشت گردی ہو رہی ہے. نمبر 3 کہ یہ جس طرح حالات کر کے تو کسی نہ کسی طرح ہم الیکشن کو ڈیلے کر دیں. مے بی دیٹ از دا پرپز. ادروائز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کی بھی نہیں, چاہے وہ پی ٹی ایم ہو, پی ڈی آئی ہو, یا پی ڈی ایم ہو, یا پیپلز پارٹی ہو, یا ایم ایل این ہو. وی ہیو ٹو شو لاٹ آف ریسپیکٹ فار پالیٹیشین. اور چھوٹے سے کیسز میں اگر ایک جانبدار ادارہ نظر آ رہا ہے اور اس کو کوئی منتھی کہہ رہا ہے, تو اٹ از ناٹ کہ ہم اس کو اتنا اٹھا کے لے جائیں. اس کے بعد اگر شیخ رشید نے بات کی تو میں آئی فیل کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ ان کو نوٹس دیتے کہ جی آپ نے میرے پہ الزام لگایا ہے, جسٹیفائی, اور وی ول گوئنگ ٹو ٹیک سو اینڈ سو. بجائے اس کے کہ آپ کیئر ٹیکر میں یہ نہیں ہوتا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بلاتے ہی کیئر ٹیکر اس لیے ہیں کہ وہ دے آر نیوٹرل, دے آر امپارشل, دے آر نان کنٹروورشل, اور وہ صرف سیاست الیکشن کے کرانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں زیادہ تر. بٹ اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ ایک میرے خیال میں ہم اس کا اپنے امپریشن قائم خراب کر رہے ہیں. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں جو حالات ملک کے ہوئے ہیں, آپ کے اے پی کے حالات دیکھ لیں, آپ پنجاب میں دیکھ لیں وکٹمائزیشن, بہتر ہے کہ میں ابھی بھی بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کو اس موقع پہ کال دیں, کہیں جی آئیں ہم اس پہ ہم سیاست, الیکشن, اکانومی, ٹیررزم سب پہ بات کریں گے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, ہارمنی لے کر آئیں. صوبے فیڈرل سے بات نہیں کر رہے ہیں, اور یہ موقع ہوتا ہے جب ایسی قوتیں دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے پھر عوام کا morale کتنا ڈاؤن. آپ نے پولیس کو دیکھا ہے, اے پی کے کی پولیس کا کتنا morale ڈاؤن ہے. سو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہو رہی ہے. یہی 5th جنریشن وار میں ہوتا ہے کہ فوج اور عوام کو یا سیکورٹی فورسز کو عوام کو دور کرو. We have to control this. Very right. Very right. Very right. Very right. وقار ستی صاحب دیکھیں, کہیں نہ کہیں یو آر اے پولیٹیکل جرنلسٹ, آپ پولیٹکس کو کور بھی کرتے ہیں, ان ایونٹس کو دیکھتے بھی ہیں, ہر پارٹی کا دور دیکھا آپ نے. جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں نا سر, میں یہ پہلے نہیں تھا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی تھیوری مان لیتا ہوں کہ یہ سیاسی انتقام نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے سر کہ ایک بندے کے گھر میں, شیخ رشید کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, میں شیخ رشید کے بارے میں حلف تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ان کو بڑا پرسنلی جانتا ہوں, کم از کم وہ شراب نہیں پی سکتے, اور شاید ایسا ہی کچھ آپ بھی ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ڈراماٹائز چیزوں کو کیا جا رہا ہے, کم از کم اس کو کنڈیم تو کرنا چاہیے. جس پولیٹیکل پریشر کی بریگیڈ صاحب بات کر رہے ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیکیورٹی کے مسئلے حل ہوں, معاشی مسئلے حل ہوں, سیاسی استحکام آئے. پر یہ حکومت کہیں اور چل پڑی ہے سر. میں بات کروں سر, آپ کا ٹرن ہے, بڑی مہربانی. اور میں چاہوں گا کہ جب طارق صاحب کا ٹرن ہو تو ان کو پورا موقع دیں. طارق صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو گیا, اور اگر وہ میری کوئی بات بری لگی ہو تو طارق بھائی معذرت, اتنے سالوں کے بعد ہماری بات ہو رہی ہے. گو کہ وہ ٹویٹر پہ ہم آمنے سامنے رہتے تھے, لیکن معذرت اگر میری کوئی بات بری لگی ہے. لیکن چونکہ میں وہ سمجھا تھا کہ آپ نے وہ ایک میں ہی بندہ ہوں جو اس چیز کا شکار ہوا ہوں, تو اچھا انہوں نے نہیں بھی کہا تھا, تسی تصدیق کرا لی کہ تسی ہی ہو. نہیں ہے ہی وہ سارے پاکستان میں. دیکھیں سر, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بات شیخ رشید کی شراب کی بوتل کی نہیں ہے, وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. میرے لیے اہم یہ ہے کہ اس وقت جو میرا ملک ہے, جو میری ریاست ہے,
وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. وہ یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو سپہ سالار تھا یا ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو گالم گلوچ ہو رہی ہے, اس کے اوپر سے اس کو عوام کو ان کے بارے میں گمراہ کیا جا رہا ہے. This is not a motivational lecture نا سر. ٹھیک ہے, We are talking about the شیخ رشید. جی جی, شیخ رشید کو جس طرح پکڑا گیا اور جو بوتل پریزنٹ کی گئی, پھر ان کو گھسیٹ کے ہاسپٹل لایا گیا کہ تم بھائی یورین کا ٹیسٹ کرو, بلڈ کا ٹیسٹ کرو. What is this نا یار, پولیٹیکل پریشر یہ بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں نا. شیخ رشید ایک عوامی نمائندہ ہے, شیخ رشید اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے, تو ہاؤ کین یو سے آپ نے کیسے ڈیٹرمن کر لیا کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ بیکاز آج 2 فروری 2023 کو جب میں وقار ستی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہوا ہے. کہاں پہ؟ ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم میں. نہیں, ریسنٹلی الیکشن کون سا ہوا؟ اگلا الیکشن ہوگا تب بات ہوگی. نہیں, ریسنٹلی کون سا ہوا ہے؟ 2018 کا ہے. ریسنٹ الیکشن 2018 کا الیکشن کیسے جیتے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو؟ سر کیا ہوا تھا 2013 میں؟ نواز بھائی ریاست پاکستان نے معافی مانگی ہے اپنے گناہوں کی کہ جو ہم سے غلطی ہو گئی. کس نے کہ یہ نہیں, یہ جو ہائبرڈ رجیم جو تھی یہ غلط لائے گئے تھے, انجینئرڈ تھے الیکشن تھے. اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ, کس کو؟ اس کے بعد عدنان حیدر بیانیہ چینج کرے گا. عدنان حیدر آئین پاکستان کا وفادار ہے, عدنان حیدر آئین پاکستان کو فالو کرتا ہے. عدنان حیدر کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. جی جی, وہی پارٹی جو لڑاتی تھی سائفر کے نام سے اور سب چیز اسٹیج پہ لگائی تھی, جھوٹا بیانیہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اسمبلی توڑی غیر قانونی طور پہ, سپریم کورٹ سے جا کے ان کے خلاف فیصلہ ہوا. کیا ان کے آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ چلے چھوڑ دیں, میں آپ سے ہار مان لوں گا. آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے غیر آئینی طور پہ اسمبلی توڑی تھی, صدر نے سائن کیے تھے, سارا کچھ ہوا تھا, وہ معاملہ عدالت میں گیا, اس کے بعد وہ انڈو ہوا, اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آپ کہیں اور چلے گئے. نہیں, آپ بتائیں نا. آپ ان کو پولیٹیکل مائنڈ کہتے ہیں. ان لوگوں نے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے, ان لوگوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا, ان لوگوں نے ریاست, حکومت اور کس کو کٹہرے میں لا کے نہیں کھڑا کر دیا. وقار بھائی دیکھیں یہ بڑی ڈیبیٹ آپ کہیں اور لے گئے نا, اس پہ میں بھی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. نہیں, آپ ڈیبیٹ کریں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ میرے سے بات کریں جو وہ میرا موقف تو سنیں نا. آپ اپنے الفاظ میرے اوپر نہ ڈالیں. میرے لیے شیخ رشید اہم نہیں ہے, میرے لیے پاکستان اہم ہے, میرے لیے شیخ رشید کی شراب کی بوتل اہم نہیں ہے, میرے لیے کسی کی گوٹ جو سوکھنے والا جو ہے میرے لیے وہ بھی اہم نہیں ہے. میرے لیے یہ اہم ہے جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے کہ اس وقت یہ وہ وقت نہیں ہے, اس وقت سب بریگیڈیئر صاحب کی بات ہے. پولیٹیکل پریشر کم کرو. میں نے تو سوال کیا ہی نہیں, میں تو بریگیڈیئر صاحب کی بات کو آگے بڑھا دیا. پولیٹیکل پریشر بات کرنے دیں گے تو کریں گے نا, آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن اگر میں آپ کے مطلب کی بات نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے مجھے بات کرنے کا حق نہیں ہے. میرے مطلب کی بات نہ کرو بھائی, آپ اپنا پوائنٹ مجھے دے دیں. آپ نے اپنا دے دیا نا, آپ مجھے بات کرنے دیں. سر حضور, یہ جو بات ہے کہ پولیٹیکل پریشر کیسے کم ہوگا؟ شیخ رشید کو پکڑ کے اس کے بیڈ روم میں بوتل رکھ کے اس کو گھسیٹ کے عدالتوں میں لے جا کے عمران ریاض کو پکڑ کے فواد چودھری کو توہین. اچھا جی شیخ, بھائی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وقار ستی جو رانا ثناء اللہ کے 15 کلو ہیروئن پہ شور مچاتا تھا, وہ شیخ رشید کے, فواد چودھری کے, عمران ریاض کو ان دونوں کو گٹھا نہ کرے. رانا ثناء اللہ, میں رانا ثناء اللہ پہ بھی بولتا تھا, میں شیخ رشید پہ بھی بولوں گا, میں عمران ریاض پہ بھی بولوں گا, فواد چودھری پہ بھی بولوں گا. یہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے نا, اس ملک کی بات ہو رہی ہے. وقار بھائی اب میں عرض کر لوں سر, میں امید ہے کہ آپ میری وہ مجھے بات کرنے دیں گے. پولیٹیکل کنسنسس چاہیے اس وقت ہم اس طریقے کی مار دھاڑ اور اس طریقے کی لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کو برداشت کا کلچر جو ہے اس کو فروغ کرنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو اس کی بات سننی ہے, یا قائل ہونا ہے یا قائل کرنا ہے. وہ والا ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ کیا شیخ رشید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے ایک سابق صدر پاکستان پہ الزام لگایا ہے. ٹھیک ہے, بے شک آپ کی مان لیتا ہوں. میرے کہنے کے جو میری سمجھ ہے, جو میرے پاس ریکارڈ ہے, شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پشاور کے 100 شہید ہیں. بالکل ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ 150 روپے کلو آٹا ہے کہ توہین آصف زرداری ہے. بالکل ہے. 100 جو شہید ہیں وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے. لیکن آپ کے لیے آپ جن کو ٹوک کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ناچ گانا کر رہے تھے اس دن, جس دن ابھی تک لاشوں کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی. نہیں, یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا. آج تک 10 سال پی ٹی آئی KPK میں برسر اقتدار رہی, اتنا بڑا سانحہ ہوا. مجھے بتائیں خان صاحب, چلو وہ زخمی, اللہ انہیں صحت دے, پی ٹی آئی کے کتنے لوگ دلجوئی کے لیے گئے. 80 سال کا بوڑھا غلام احمد بلور جس نے لاشیں اس کے گھر سے اٹھی ہیں, وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ وہاں کھڑا ہے. لیکن جس نے 80,000 ووٹ لیے تھے وہ تو جا کے وہاں لیٹے. طارق متین صاحب سر پولیٹیکل میرا جو ماننا ہے, آئی ایم ویری سوری کہ میں اینالسٹ کے موڈ میں چلا گیا, بٹ کیونکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ توہین آصف زرداری سے زیادہ ضروری اس ملک کا سیکیورٹی سسٹم ہے, ہمارا اکانومک سسٹم ہے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے. شیخ رشید, عمران ریاض, فواد چودھری, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں سر؟ کیا یہ میرا سوال
مطلب اگر کسی پہ گراں بھی گزرتا ہے تو میں معذرت ہی چاہ سکتا ہوں میں، اور کیا کروں سر؟ مطلب میں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال پوچھوں جس پہ آف کورس ہم صحافی چاہتے ہیں وہ آج توہین بغاوت بڑا عام سا مقدمہ ہوتا ہے، طارق متین پہ بھی لگ جائے، تو ایسے سوال تو میں پوچھنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا کہ مجھ پہ بھی بغاوت کا مقدمہ ہو. اوور ٹو یو سر. یار یہ ہمارے یہاں توہین کے مقدمے کی نا بڑا اہم مقدمہ ہے، اس کو ہم نے بڑا بے وقت کر دیا ہے. وہ دشمن جو ہوتا ہے اس کو بھی ایک لیول کا رکھنا چاہیے. ہم نے سب پہ ایسے بانٹے ہیں غداری کے فتوے پرچے، اور پچھلے کچھ عرصے میں اس حکومت نے یہ جو گرا کر آئے تھے عمران خان کی حکومت، اور یہ کچھ دوستوں کی مدد سے آئے تھے، حکومت اور حکومت کے دوست، تو انہوں نے پھر اس کے بعد جس طرح سے یہ پرچے بانٹے ہیں، غداری کے فتوے بانٹے ہیں، یہ کس کو نہیں پتا کیا نہیں ہوا. اور ہمارے یہاں جب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف اکسانا بھڑکانا، اس ملک میں عمران خان پہ حملہ نہیں ہوا، عمران خان کو گولیاں نہیں لگی، عمران خان کے اس حملے میں متعدد لوگوں کو گولیاں نہیں لگی. عمران خان نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اور ہوا. ارشد شریف کو یہاں سے زمین تنگ کر کے نکلنے پہ مجبور نہیں کیا گیا، ارشد شریف کی شہادت نہیں ہوئی. ہم پتہ نہیں کون سی باتیں کر دیں کہ جیسے ہم ایک ہیون میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سب کچھ بہت اچھا ہے. یہاں لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر ننگا نہیں کیا گیا، شہباز گل نے بتایا نہیں کہ کرنٹ کہاں لگایا گیا تھا اس کے جسم پہ. ایسا لگتا ہے کہ ہم اس وقت کوئی باقاعدہ مذاق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے لوگ، میری ریاست، میرے لوگوں کو اکسانا، میرے لوگوں کو بھڑکانا برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ہم کسی یوگینڈ، اس وقت ہم امریکہ کی، ڈنمارک کی، ناروے کی، ہم ان ملکوں کی بات نہیں کر رہے. ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان ہے، جس کا اس وقت جو دنیا بھر میں موازنہ ہو رہا ہے وہ فیلڈ اسٹیٹ کے طور پہ ہو رہا ہے اس وقت، اور انتہائی برا حال ہے. اور کیا تھا یہ حال پہلے تھا سے 9 مہینے پہلے ہمارے ڈیفالٹ کے خطرات تھے. 9 مہینے پہلے ہمارے انسانی حقوق کی یہ صورتحال تھی. یہ صورتحال اس حکومت نے اور اس حکومت کے دوستوں نے پیدا کی ہے، اور یہی لوگ جواب دیں اس کے. ہم ان کے باقاعدہ اس وقت ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہوئے لوگ. میں حیران ہوں سوچ کر کہ ان لوگوں کو اس وقت وہ افراد جنہیں ہم سابق آفیسرز کہتے ہیں، وہ افراد ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں. یہ جو بات ابھی وقار صاحب نے، اب ان کا نام لے رہا ہوں، ابھی کی کہ اس ریاست نے یہ کہا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں نے کہا معافی مانگی، معافی نہیں مانگی گئی. ایک بات بالکل بھی نہیں مانگی گئی. دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم عمران خان کو جتوا کر آئے تھے. باجوہ صاحب کا آخری خطاب یاد ہے جس میں مایا علی میزبان تھی، اور مایا علی کے ساتھ وہ پی ٹی پی کے ہوسٹ میزبان تھے. باجوہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ اب والی حکومت پہ عمران خان الزام لگا رہے ہیں، عمران خان کی کامیابی پہ یہ لوگ الزام لگاتے تھے. کوئی تسلیم نہیں کیا گیا جو بات کی جا رہی. اور کس نے فون کیا تھا سیالکوٹ سے بیٹھ کے؟ باجوہ صاحب کو. اور پھر صبح وہ جیت گئے تھے الیکشن. یہ حقیقتیں ہمارے یہاں بھول جانے والی ہیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مدد سے جیتی ہے، 17 جولائی کو کیا ہوا تھا 20 سیٹوں پر. اس کے بعد عمران خان جو 8 سیٹوں پر لڑا تھا کیا ہوا تھا؟ 13 جماعتوں کے ساتھ، ان 13 جماعتوں کی مددگار. ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے سب کو شکست ہوئی. مذاق بنایا ہوا ہم نے، ہم حقیقت کو جھٹلائے جا رہے ہیں. رائٹ. برگیڈیئر صاحب لاسٹ کمنٹ، پھر میں بریک لینی ہے سر. پولیٹیکل ٹینشن کم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں اس سے بہت اتفاق کرتا ہوں آپ سے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات گورنمنٹ نے کتنے کیے ان 10 مہینوں میں، اور کہاں تک گورنمنٹ کامیاب رہی سر؟ گورنمنٹ نے 0% ایفرٹ کی ہے. کیونکہ دیکھیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، پرائم منسٹر نے بڑی دفعہ آفر کی کہ مساق معیشت کریں، بیٹھ کے بات کریں. بالکل کی. پرائم منسٹر کو کہنا چاہیے تھا کہ ناٹ مساق معیشت، وی ٹاک انکنڈیشنل آل ایشوز جو برننگ ہے، جس میں سیاست ہے، اکانومی ہے، الیکشنز ہیں اور ٹیررزم. ساروں پہ بات کر لیں، کھل کے بات کریں. ہو سکتا ہے آپ کا ایگریمنٹ ہو جائے تو ملک کے لیے بہت بہتر ہے. اگر نہیں ہوگا تو ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. پھر آپ کی اپنی سیاست ہے، آپ لڑیں اور پھر الیکشن موڈ میں چلے جائیں، پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں. 2 آپشن ہے نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بات نہ کریں اور آپ کہیں جی کہ ہم یہ کریں. اپوزیشن اس وقت ایک حقیقت ہے کہ چاہے جو بھی ہم کہیں، میں وقار صدیق کی اپنی ایک آبزرویشن ہے، آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود ہم، لیکن جنرلی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے نا میجورٹی اس وقت پاپولر پارٹی ہے، تو آپ کو اس کو ساتھ شامل کریں گے تو آپ کی ڈسکشن ہوگی. سر وقار ستیہ نے بھی پتا ہے کہ الیکشن حالت کا 2018 نہیں چل رہا ہے. وہ صحیح سی وہ غلط سی، وہ سے زیادہ جڑی وہ ووٹ ہے نا سر، بیلٹ پیپر وہ پی ٹی آئی دا ہے. یہ وقار ستیہ نے بھی ٹھڈو پتا ہے.
یہ مان نہیں رہا ہے اور کر لے. چلے میں بھی دیر سم ریزن, تو اس لیے اس وقت ان کو شامل کریں, اور پھر جب آرمی کہہ رہی ہے کہ وی آر اے پولیٹیکل, دین آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے سیاستدانوں کی کہ اب آپ عوام کو بتائیں کہ ہم ذمہ دار ہیں, ہم اپنے مسائل سیاسی طریقے سے, جمہوری طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہم بیٹھے ہیں, ہم نے مذاکرات کیے ہیں, بٹ پی ٹی آئی نے نہیں ہماری بات مانی, یا ہم نے پی ٹی آئی کی بات مان لی. کہیں نہ کہیں آپ شاید بیٹھ جائیں, آئس میلٹنگ ہوگی, 2-3-4 لوگ بیٹھیں گے, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. دیٹ از واٹ شوڈ بی ڈن. اور عوام کو بتائیں کہ اگلے 1 سال میں کب آپ نے الیکشن کرنے ہیں, کب حکومت کے ٹیکر آنے ہیں, اکانومی کو کیا کرنا ہے. کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اکانومی کا, کسی کے پاس نہیں ہے بنا پلان کے. ویری رائٹ سر. ایک بریک ہے سر, بریک کے بعد ذرا اگر ٹائم ملا, کیونکہ وقار ستی صاحب بھی اس پہ رسپانس کرنا چاہ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں پنجاب اور کے پی کے الیکشن پہ بھی بریک کے بعد. ویلکم بیک. وقار ستی صاحب, یہ جو اب الیکشن کی بار بار بات کی جاتی ہے پنجاب اور کے پی کے میں, کیونکہ پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ ایک صورت نکل سکتی ہے الیکشن ڈیلے ہونے کی بھی. اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا جو ایک بڑا پریشر ہے, پولیٹیکل پریشر, اسٹریٹ پریشر, وہ تو سڑکوں پر آنے کو تیار بیٹھے ہیں. سر گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ عدنان صاحب, میں معذرت کے ساتھ آپ جس طرف مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, میں اس سے پہلے کچھ 1-2 چیزیں اور کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی, حارث نواز صاحب نے, کہ اس وقت قومی یکجہتی کی یا نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, 100% ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں. اور ابھی جو یہاں پہ بات ہوئی کہ حکومت کوئی کام نہیں کر رہی, تو میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ 8 تاریخ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا ہے, اور اس کا جو مین اور کور ایشو ہے وہ قومی سلامتی ہے. اور اسی اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت جو ہے وہ آ کے اس پورے معاملے کے اوپر وہ بریفنگ بھی دے گی کہ ہم نے اے پی ایس کے بعد جو نیکٹا تھا, یا جو ہم نے ساری چیزیں وہاں سے لے کے وہ چلے تھے, تو یہ دوبارہ سے دہشت گردی کا ناسور کیوں یہ پنپ رہا ہے, اور کن حالات اور کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ سارا آیا. اور اس کے اوپر چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نمائندگی, ان کی بھی نمائندگی وہاں پہ سینٹ کی صورت میں ہے کہ سینٹ میں جو لوگ ہیں وہ جائیں گے, اور اب پتہ چلے گا کہ کیا 13 جو جماعتیں ہیں بڑی جو حکومت کر رہی ہیں, بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں, آپ تو ان کو بڑی نہیں مانتے, وہ انہوں نے ایک اجلاس وہ بلایا ہے. اور پی ٹی آئی کے پاس اب یہ وہ چانس ہے کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے ثابت کریں, اور جو بھی ان کی ان پٹ ہے قومی سلامتی کے ایشو کے اوپر. اس کے علاوہ ہر بندے کی سیاست اپنی اپنی ہے, اس کے اوپر بات آگے وہ چل سکتی ہے, اور یہ 8 تاریخ کو انہوں نے وہ بلا لیا. اب آپ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہونے کی بات, دیکھیے یہ کوئی پسندیدہ وہ پریکٹس نہیں ہے, پنجاب میں ہو, کے پی کے میں ہو, یا قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس کے اوپر ہو, لیکن اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو حالات آ رہے ہیں, امن و امان کا بھی معاملہ ہے, لیکن جو آپ کی وہ معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جیسے دونوں گورنرز جو ہیں انہوں نے وہ لیٹر لکھ دیے ہیں الیکشن کمیشن کو, اور باقاعدہ ان کو کہا ہے کہ یہ آپ دیکھیں, اور اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا موجودہ حکومت کے لیے بھی کہ یہ کیسے کریں گے. اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی 2, 4, 5, 6 مہینے کے لیے ہوں گے. پھر اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ ساری گندگی جس طرف سے بھی وہ ہو رہی ہے, جب تک اس کا مکمل صفایا نہیں ہوگا, اس وقت تک پھر آپ الیکشن بھول جائیں. یہ میری اپنی جو ہے میری اپنی گندگی سے کیا مراد سر؟ سر یہ جو ایک دوسرے کو عدم برداشت کا جو کلچر ہے, اور یہ جو مارا ماری ہے, جو اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے ملک کا بیڑا وہ کر رہے غرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جب تک معاملات سارے ٹھیک نہیں ہوں گے, جو چور ہے, جو ڈاکو ہے, جس طریقے سے جس کے اوپر کوئی کیس ہے, کسی نے ختم کروایا, ان کو ونس فار آل اس کو جو ہے نا بالکل سیٹل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ون سائیڈڈ نہیں ہے سر, ایک طرف سے کیس ختم ہوئی جا رہے ہیں, کرپشن کے کیسز, اور ایک طرف سے توہین الیکشن کمیشن. عدنان صاحب میں جان کے امان پاؤں تو ایک عرض کرو سر, آپ کو جو امان آپ کے پاس ہی ہے, جب آپ کی ہمیں تو خطرہ کو ہمارے اوپر بغاوت کا مقدمہ ریاست مدینہ تھی نا, آپ کی جو ریاست مدینہ تھی. اچھا ویسے آپ کی میں بات نہیں, آپ نہیں کرنا دے رہے, آج آپ کا موڈ کچھ ہو رہا ہے, میں بھام گیا ہوں. وہ جو آپ کا ریاست مدینہ کی جو حکومت تھی نا, وہ ان میں اس سے زیادہ ہوا ہے. میں ان لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں چونکہ میں نے آپ کو بریک میں شیخ صاحب کا اور اپنا تعلق بتایا ہے, آپ نے بات کرنے نہیں دی, اس کو کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. شیخ صاحب شراب پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں ان کا ذاتی معاملہ ہے, ان کا یہ اس وقت ہمیں دوسری طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, میڈیا کو بھی دوسری طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ قومی ایشو نہیں ہے. حکومت کو سمجھائیں نا آپ پرائم منسٹر کو یہ بات. میں کوئی ایڈوائزر ہوں, میرا نام فہد حسین نہیں ہے بھائی, میں وقار ستی ہوں, میں اپنے تئیں بات کروں گا نا, میں اپنے تئیں بات. لیکن آپ اگر کان دونوں طرف سے وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے سر. یہ اسی حکومت میں خورشید شاہ جو سب سے سینئر سیاستدان ہیں, 23 مہینے وہ پتہ ہے کیوں جیل میں رہ کر آئے ہیں؟
صرف ذاتی وہ مخالفت کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے. 23 مہینے جب وہ گرفتار ہوئے تو ان پہ الزام تھا کہ 14 ارب روپے کی کرپشن کیا انہوں نے, اور جب سپریم کورٹ سے آ کے وہ وہاں سے نکلے تو پتہ ہے کیا تھا الزام, کہ انہوں نے گھر کا نقشہ ٹھیک نہیں بنایا. تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے, جتنی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ان دونوں نے ایک دوسرے کو کیا ہے وہی کافی تھا. اگر وہ ختم کر کے آئے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ ان سب کو بیٹھنا چاہیے, اور جو ذمہ دار ہیں, جو کرپٹ ہیں, جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, ان کی کوئی ان کی سپورٹ نہیں کرے گا. ان کو الگ کریں اور اس ملک کے معاملات کو آگے چلائیں. طارق متین صاحب, پنجاب اور کے پی کے الیکشن اس وقت پاکستانی سیاست کا مرکز سمجھے جاتے ہیں. بہت سارے طبقوں کا یہ ماننا ہے, بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ الیکشن اپنے وقت پر, یعنی ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 90 دن سے پہلے ہونے والے نہیں ہیں. سر الیکشن ہونے ہیں 90 دن میں, یہ تو آئینی صورتحال ہے, قانونی صورتحال ہے. جو نونی صورتحال ہے وہ نونی صورتحال کیا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, تیار نہیں ہے کسی بھی طور پر, کیونکہ نونی صورتحال میں شکل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی بنی ہوئی ہے. دوسرا, الیکشن کروانے سے روکنے کی جو کوشش ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. وہ بلیغ الرحمان صاحب کا جو خط ہے الیکشن کمیشن کو وہ بھی, اور سمدی صاحب کا, حاجی غلام علی صاحب کا خط بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. تو وہ خط جو ہے وہ کتنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خط کا جواب ہے, کیا وہ حکومت کی خواہشات کی تکمیل ہے, یہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ریاست مدینہ میں زیادہ ہو رہا تھا جو پچھلی حکومت تھی اس میں, تو پھر شہباز گل کا جرم بولنا, شیخ رشید کا جرم بولنا, فواد چودھری کا جرم بولنا, باقی لوگوں پر, شاندانہ گلزار پر مقدمہ بولنا, تو کریں مقدمات کریں. یہ جو حکومت ہے یہ مقدمات کریں لوگوں پر کرپشن کی, ان کو ٹھکانے لگائے, ان کو بڑا آسان کام ہے. پھر تو ان مخالفین کو جن سے آپ الیکشن میں مقابلہ نہیں کر پا رہے ان کو آپ کرپشن کے مقدمات کے تحت ٹھکانے لگائیں. یہ بلا وجہ جو ہے بولنے کے مقدمات پہ لوگوں کو پھنسانا, یہ تو کوئی عقل مندی کی بات ہے بھی نہیں. اس کے بعد الیکشن کب ہوں گے اس بات کا فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں حاجی غلام علی صاحب کے سیکیورٹی اداروں سے پوچھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کر لے, یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. طارق صاحب, آپ کے خیال میں, آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں, سیاست پہ بڑی نظر ہے آپ کی, اس وقت کی صورتحال کیا بتاتی ہے؟ قانون طاقتور ہے یا نون طاقتور ہے؟ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا طاقتور ہے, اور جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, ان کی خواہشات جب یہاں سے پوری کیبنٹ وہاں جاتی ہے اور وہاں جا کر ان کی مرضی پوچھ کر آتی ہے ایک ایک کام پہ, تو طاقتور کون ہے یہ مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دوسرا, دوبارہ بولیے گا. جی بولیے, کمپلیٹ کر لیجئے. پھر میں آپ سے عرض کروں, یہ جو اس وقت کے حالات ہیں, یہ حالات اور یہ حکومت انتخابات کروائے گی یا نہیں کروائے گی, یہ حکومت تو انتخابات کرواتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اسلام آباد الیکشن سے پہلے وہ جو ایک پرچہ گھوم رہا تھا ہم سب کے سامنے, اس پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ پروبیبل سیٹ کس کی کتنی ہے, اس میں 25 سیٹیں تھی مسلم لیگ نون کی, اور وہ پرچہ جو ہے وہ ادارے نے تیار کیا ہوا تھا. تو یہ صورتحال اگر حکومت دیکھے گی, حکومت جائے گی انتخابات میں. کراچی میں جس طرح کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, بلدیاتی انتخابات جیسے انتخابات پورے ملک میں کروا لیں تو حکومت کروا سکتی ہے انتخابات. باقی 2013 کے انتخابات سے پہلے, یہ وقار کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے, بریگیڈیئر صاحب بھی بتائیں گے, طالبان نے, ابھی عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 4 لوگوں کی گارنٹی مانگی, پروفیسر ابراہیم احسان اللہ احسان, مولانا سمیع الحق مروم اور عمران خان. طالبان نے اپنا نمائندہ بنانے کی بات کی تھی عمران خان. طالبان نے کہا تھا ہم پیپلز پارٹی کو, لادین سیاسی جماعت, MQM کو, ANP کو ہم کیمپین نہیں کرنے دیں گے, ہاں ہمیں گارنٹی چاہیے نون لیگ. تو نون لیگ کو جو لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان چہیتا ہے, چہیتے نمبر 1 تو یہ لوگ ہیں. میں وقار سے اس پہ کامنٹ لے لیتا ہوں, وقار سے کامنٹ. کس سے پیسے لیے تھے میاں نواز شریف؟ بالکل, میں وقار سے کامنٹ لیتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, سر جتنے کو بغاوت کے مقدمے لوگوں پہ ہو رہے ہیں آج کل, جو نام طارق متین صاحب نے گنوائے ہیں, مجھے تو لگتا ہے مجھے اگلے شو اشاروں سے کرنے پڑیں گے, کیونکہ میں نے بول کے سوال پوچھا تو بغاوت کا مقدمہ ہو جائے گا. سر آئی تھنک بات یہ ہے عدنان کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں, آپ ہیلدی پالیٹکس کریں, آپ عوام کو بتائیں کہ آپ نے کیا, آپ کی گورننس ہے, کارکردگی کی ہے, بجائے اس کی کہ آپ اپنے سیلف ٹیسٹ کریں وہ بتائیں. اور سیکنڈ رہا الیکشنز کے بعد, دیکھیں یہ آئین کے اندر لکھا ہوا. کل میں تورام دیکھ رہا تھا, آپ زبیری تھے سپریم کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ,
دین کامران مرتضیٰ تھے JUI سینیٹر, اور اس کا علی ظفر. دے ور آل ایڈمنٹ تینوں کہ جی کسی حالت میں الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے انلیس ایکسٹریم ایمرجنسی, کوئی ایسی پرابلم ہو. اس وقت وہ حالات نہیں ہیں. اور سیکنڈ ظاہر ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ PMLN ڈزنٹ وانٹ الیکشن بیکاز دے ہیو ناٹ شون اینی پروگریس. عوام کے بعد جب جلسہ کرتے ہیں تو عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہماری پاس کارکردگی یہ ہے, ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے, اگلا ہمارا پلان یہ ہے, مینیفیسٹو یہ ہے, ہم آپ کو اس لیے ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لائک PTI پھر عوام فیصلہ کرتے ہیں جو ہم ابھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر گندگی کی بات ہے تو پھر تو میرے خیال میں سب سے بہتر ہے کہ آپ نیشنل گورنمنٹ بنا لیں یا ٹیکنوکریٹ لیں اور تمام پھر گند ختم کریں 1-2 سال کے لیے, اور اس میں آپ الیکٹرل ریفارم بھی کر لیں, آپ باقی سب چیزیں ٹھیک کریں اور اس کے بعد الیکشن کرائیں. بٹ دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل, جو میرے خیال میں سپریم کورٹ ول اسٹرائک اٹ آؤٹ. سو ہاں ایک ہے کہ میں یہ ابھی جو پروونشل الیکشن ہے پھر آپ نیشنل الیکشن کرائیں گے, یہ اٹ از پاسبل نہیں ہے. بٹ آئی سجیسٹ کہ الیکشن ایک دفعہ کریں, چاہے آپ اپریل میں کریں, مئی میں کریں یا جون میں کر لیں. گیو 6 months ٹو PMLN کی وار کر کے دکھا لیں تاکہ ایک دفعہ الیکشن, سارا سال الیکشن تو ہم نہیں کر سکتے. اس لیے اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو حکومت عوام جس کو مینڈیٹ دیں پھر وہ جون میں بجٹ بنائے اور اس کو آنر کرے. دیٹ از اے مور لاجیکل ریسیپی ہے. باقی آئی تھنک لیٹس سی واٹ ہیپن. ہوگا تو یہی سر جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں بدلاؤ مجھے تو نہیں لگتا. اللہ کرے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی بھی ہو. وقار ستی صاحب اوور ٹو یو, ذرا کمنٹ کیجیے گا جو طارق بھائی کہہ رہے تھے, لیکن ساتھ میں ایک میرا سوال بھی لے لیں. یہ 5th جنریشن وارفیئر کی ہم بڑی بات کرتے آئے ہیں, یہ بڑا عجیب سا ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی ہیں, اور سیاست کے اندر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کا رواج بھی ہے. سر یہ والا سوال میرے سے پہلے اگر جو 2 مہمان ہیں ان سے بھی پوچھ لیں, مجھے بریکٹ آپ مجھے میرے منہ سے کیوں وہ باتیں سننا چاہ رہے ہیں. چلو بریگیڈیئر صاحب, پھر بریگیڈیئر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ ایک اینمی کے 5th جنریشن میں عدنان یہی نیریٹو ہے کہ آپ سیکورٹی فورسز اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے اس کو کم کریں, فوج کو کمزور کریں, اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ پاکستان کو کمزور کریں. یہ نیریٹو ہے 5th جنریشن وار میں. یہی چاہے پشاور میں ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم نے سب نے مل کے, عوام نے, بیکاز یہ دیکھیں یو فائٹ ایز اے نیشن, یو ڈونٹ, آرمی اکیلی لڑائی نہیں کر سکتی ہے. اس میں عوام, حکومت, فوج مل کے ہارمونی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. اس لیے یہ ہم نے اینیمی کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری کہ اپنے سوشل ہینڈلرز کو, ٹرولرز کو آپ بتائیں کہ ڈونٹ ٹاک لائک دس. آپ سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں, بٹ ڈونٹ گیٹ انٹو دس رف کیمپین جو کہ دشمن کو فائدہ ہوگا. ایران, عراق دیکھ لیں, لیبیا دیکھیں, سیریا دیکھیں, وہاں کیوں کامیاب ہو گئے وہ سب, کیوں فوج کمزور تھی, عوام کا اعتماد نہیں تھا, وہاں آ کے انہوں نے قبضہ. آپ کمنٹ کر دیں, اب کر دیں آپ وقار ستی صاحب کمنٹ. میں بالکل, میرا انہوں نے مسئلہ حل کر دیا بریگیڈیئر صاحب نے. سر یہی تو جہاں سے بات ہماری وہ شروع ہوئی تھی کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی تو فکس کریں نا, ان کو بھی پوچھیں کہ یہ کون کر رہے ہیں. باقی سیاست تو اس کے بعد آئے گی, پہلے تو ہم نے یہ کور ایشو ہے, اور یہ عمران خان صاحب کا بھی یہی ایشو ہونا چاہیے, شہباز شریف صاحب کا بھی یہی ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا, بلاول صاحب کا, سب کا کور ایشو یہی ہونا چاہیے. کہ میں نے جو پہلے ایک جملہ کہا تھا جس سے عدنان صاحب جو ہے تھوڑا سا وہ ناراض ہو گئے تھے, جو لوگ ریاست اور اداروں کے بارے میں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو بریکٹ کریں, ان کے خلاف جو غلط دیکھیں نا. میں مجھے بڑی معذرت پر قطع کلامی کر رہا ہوں. میرا سوال شیخ رشید پہ تھا. ابھی شیخ رشید نے کون سا عدم اعتماد پھیلایا ہے یا کوئی عدم برداشت کی بات کی ہے یا تعصب پھیلایا ہے؟ میں شیخ رشید صاحب پہ میرا سوال تھا سر. اتنی جتنی ان کی پبلسٹی یہاں پہ شیخ صاحب کی ہوئی ہے اور جتنی ہمدردی ہوئی ہے, اتنی کروڑوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھے بھی نہیں ہو سکتی. بالکل, میں چونکہ میں تھوڑا بہت اس کو جانتا ہوں. سر آپ بتا دیں نا, میں شیخ صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیخ صاحب کے ساتھ زیادتی تو مجھے بتا دیں کہ یہ سوال باعث ہے تمہارا. سر شیخ صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ عدالت میں چلے گئے. ایون ود عمران ریاض یار, ایون ود فواد چودھری. عمران ریاض صاحب نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ بھی عدالت اس میں سامنے آ جائے گی. ان پہ تو اب دیکھیں, اب یہ بات تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. ان پہ سائبر کرائم کا وہ کیس بنا ہے, اور کیس کیا بنا ہے, وہ کیا وہاں قومی ترانے لکھ رہے تھے. جو یہ جس وار کی یہ بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, ہمیں کھل کے ان لوگوں کو, وقار ستی کرے, عدنان کرے, طارق متین کرے, آپ کو بتانا تو وہ پڑے گا بھائی یہ بندہ یہ ہماری لائن ہے, یہ غلط کر رہا ہے, یہ ٹھیک کر رہا ہے, یہ قومی وہ مفاد میں ہے اور یہ قومی مفاد میں نہیں ہے. سیاست تو اس کے بعد ہوگی,
لیکن اگر اس طریقے سے ہم آپس میں کریں گے, ہمارے لیے ایک کامن گول ہے پاکستان ہوگا تو سب کی سیاست ہوگی, پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا, ورنہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بھارتی گجرات میں کیا ہو رہا ہے, یا وہاں کیا ہو رہا ہے, یا لیبیا وغیرہ میں جو کیا ہو رہا ہے وہ برگیڈیئر صاحب نے آپ کو بتایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے آپس میں تو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ وقار ستی بھی غلط اگر کر رہا ہے اور عدنان بھی غلط کر رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ہمارا ایک ہی مقصد ہے, یہ پاکستان ہے, اور بیٹھ کے آگے بڑھے. طارق متین صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس سر, یہ جو عدم برداشت کا سلسلہ اور جو ٹرینڈز ہیں خاص طور پہ اداروں کے خلاف سر. اچھا, یہ جو عدم برداشت کا سلسلہ ٹرینڈز اداروں کے خلاف, ٹھیک ہے, بالکل نہیں ہونے چاہیے, کسی بھی صورت نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہمارے ہاں مسئلہ صرف عدم برداشت اور ٹرینڈز کا نہیں ہے نا, ہمارے ہاں مسئلہ تنقید بھی برداشت نہیں ہے. میرے ملک کے کسی بھی ادارے کے خلاف گالم گلوچ پر مبنی بات نہیں کی جا سکتی. جو اپنی جان دیتا ہے اس سے زیادہ بڑا تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن کیا اداروں میں موجود شخصیات کے خلاف تنقید بھی نہیں کی جا سکتی؟ ہمارے ہاں اس وقت اس بات کو ایسے پچ کیا جاتا ہے, اور یہ تمام جو شرکا ہے وہ ایگری کریں گے کہ تنقید کی جا سکتی ہے, تنقید کرنے پر کیا پابندی ہو, لیکن ہمارے ہاں تو تنقید بھی برداشت نہیں ہے. مطلب مجھے بتائیں, جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے, کیا ان میں سے کسی نے گالی دی تھی؟ نہیں دی تھی, لیکن ان پر مقدمات ہوئے. تو ہمارے ہاں برداشت اس وقت تنقید بھی برداشت نہیں کی جا رہی. تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ اداروں میں بھی ہونا چاہیے, تنقید کی جا سکتی جب تک آپ تہذیب کے دائرے. وقار بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں, طارق بھائی, وقار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ. میں طارق بھائی انتہائی ادب کے ساتھ صرف میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا گالی دی تھی, کس نے؟ علی امین گنڈاپور نے ٹویٹ کیا ہے, آپ وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کس کو گالی دے رہا ہے, آپ کو اور مجھے دے رہا ہے, وہ کس کو دے رہا ہے؟ کل آج جو شیخ رشید صاحب نے کیا ہے, آج صبح جو شیخ رشید نے کیا ہے, وہ کیا کیا ہے؟ شیخ رشید نے اداروں کو تو نہیں دی گالی. نہیں اداروں نہیں, علی امین گنڈاپور نے کس کو دی تھی گالی؟ اعظم سواتی صاحب کا جو ٹویٹ تھا سر, اعظم سواتی صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ انہوں نے کس کو کہا تھا؟ اعظم سواتی صاحب نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک ہے. اعظم سواتی صاحب نے دو شخصیات کو, سابق آرمی چیف کو اور ایک آفیسر کو, سر وہ تنقید کی یا گالی دی؟ اپنے گالیاں لکھی, میں یہ بھی مانوں. ہاں, اور میں اچھا, ویسے اس ملک کے انٹرنیٹ کو بھی پتا ہے جو بات ریڈ لائن پہ جائے, اچھا یقین جانے میرے ایم سی آر کا اس میں کوئی قصور نہیں. بریگیڈیئر صاحب میرا ایک پوائنٹ ہے, رہے تھے اور باجوہ صاحب پہ الزام لگا رہے تھے, اس پر کارروائی ہونی چاہیے. اطرام دیکھیں, میرا ایک پوائنٹ ہے, لیکن نتیجے میں اگر آپ کسی طارق بھائی آپ کے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, میں تو بالکل سکون سے بیٹھا ہوں اور ایسن بھی پیچھے بیٹھا ہوا کرسی پہ, کسی نے کچھ نہیں کیا. بریگیڈیئر صاحب پوائنٹ ہے کہ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے لڑیں. عمران خان کو بالکل اب جائے آرمی چیف ایکس چلے گئے ہیں, ابھی بات ہے, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں, آپ سیاسی لڑیں. لائک کل آپ نے طارق بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ طارق صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی, پلیز کمپلیٹ کر لیجئے سر. طارق متین صاحب اگر جا رہی ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں, جی 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 پلیز بولیے. جی میں آپ سے یہ عرض کروں, اعظم سواتی نے جب جنرل باجوہ پہ پہلی تنقید کی کارروائی ہوتی قانونی طور پر, لیکن اگر ایک بزرگ کو مارا جائے گا تو پھر وہ اس کے بعد جو کہے گا وہ رد عمل ہے.